بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیها طویلا. صلوات علیہ. ظاہراً جو سخنرانی کا عنوان ہے یا تقریر کا، چونکہ ذاکری کی کلاس ہے ظاہراً، تو میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ اصول ذاکری یا آپ کہیں کہ اصول خطاب مجلس یا اصول مجلس، بہرحال جو بھی نام، جو بھی مثلا عنوان اور نام دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں. ایک تو پرسہ دینا ہے جیسے، اور اس کے علاوہ جو اہم دین کے لحاظ سے مجلس کی اہمیت ہے، مجلس کا انعقاد، مجلس پڑھنا، مجلس میں شرکت کرنا، کہ یہ مصداق ہے احیاء امر اہل بیت کا. اس سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا امر زندہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے مجلس کی بہت زیادہ اہمیت بن جاتی ہے. البتہ احیاء امر اہل بیت کے اور بھی مصداق ہے، اور بھی اس کی مثالیں افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے احیاء ہوتا ہے، روایات میں ہے. لیکن اس میں سے ایک جو سبب ہے یا اس کا ایک فرد اور مصداق ہے وہ یہ مجلس امام حسین یا مجلس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. فضیل کی روایت تو آپ نے سنی ہوگی، بہرحال بہار الانوار کی روایت ہے. فضیل جو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. فضیل سے امام علیہ السلام نے پوچھا، یا فضیل اتجلسون وتحدثون یا تتحدثون، یہ بتاؤ کہ تم مجلس میں، تم لوگ بیٹھتے ہوئے جگہ مجلس کا انعقاد کرتے ہو
تجلسون اسی جلسہ سے نکلا ہے، اور جلوس کا معنی ہے بیٹھنا عربی میں، البتہ کہ ہمارے ہاں تو جلوس کا معنی ہے چلنا، ہے نا جلوس منعقد ہو رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، یعنی چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن عربی میں بہرحال جلوس یعنی بیٹھنا۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا تجلسون و تحدثون، کیا تم لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہو اور حدیث کو بیان کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نعم جعلت فداک، جی مولا میں آپ پہ قربان۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تلک المجالس احبها، یہ جو تم بیٹھتے ہو اور حدیث بیان کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، مجلس کرتے ہو، میں ان مجلس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، احبها، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، بس تم لوگ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے دعا دی رحم اللہ من احیا امرنا، تو خدا رحم کرے اس پر، من احیا امرنا، اس پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا۔ اب دیکھیے یہ کب فرمایا آپ نے؟ کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا ہم بیٹھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور آپ کا گویا ذکر کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، تو آپ نے کہا بس ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اسی اشارہ ملتا ہے، یہ قرینہ بنتا ہے کہ یہ مجلس بیٹھنا اور ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ اس سے احیاء امر اہل بیت ہوتا ہے۔ وہ امام علیہ السلام کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ظاہراً کہ اور اس کو کرو، اس سے ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اور پھر امام کی دعا ہے، امام نے دعا دی، امام کی دعا ہے یقیناً قابل قبول ہے کہ جو بھی ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے خدا اس پر رحم کرے۔ اس سے ایک قرینہ ملتا ہے کہ جو مجلس ہے، بیٹھنا، ذکر کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا امر زندہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا اہم ہے، یعنی ایک بہت بڑی فضیلت ہے احیاء امر اہل بیت، اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا، یہ بہت بڑا آپ کے کمال ہے، آپ سمجھ لیں۔ بہرحال امام کی دعا ہے اس کے لیے۔ ایک اور بھی حدیث اس کو، اور تاکہ یہ مکمل ہو جائے یہ بات، وہ بحار الانوار کی روایت ہے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا۔ دیکھیے پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ مجلس ہے، اس سے امر اہل بیت زندہ ہوتا ہے، اس کا احیاء ہوتا ہے۔ البتہ مجلس سے بہت ہیں، شاید امام اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دو قسم کے مجلس ہیں، ایک وہ مجلس ہے کہ جہاں احیاء ہوتا ہے، اور ایک وہ مجلس ہے کہ جہاں احیاء نہیں۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے، امام نے جو قید لے کے آئے ہیں روایت میں، اس سے پتہ چلتا ہے، البتہ جو میں نے سمجھا ہے کہ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا، کہ کوئی جو بھی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے، مجلسن اس کی صفت لے کے آ رہے ہیں، جملہ صفت ہے، یحییٰ فیہ امرنا، ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جو آ کے بیٹھتا ہے۔ پر ایسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت، یعنی انسان مجلس سنتا ہے، باہر کھڑا ہوا ہے یا موبائل میں سن رہا ہے، کہیں بھی سن رہا ہے، ثواب تو ملے گا، سن رہا ہے، اہل بیت کا ذکر سن رہا ہے، وہ ثواب ملے گا، لیکن جو مجلس میں آنے کا ثواب ہے وہ اسی کے لیے نا، جو اس روایت کے مطابق کہ جو جلسہ مجلسن، جو ایسی مجلس میں بیٹھے گا، کیسی مجلس میں بیٹھے گا؟ اب اس کی صفت، خصوصیات بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام کہ یحییٰ فیہ امرنا، کہ جس میں ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا لم یمت قلبہ یوما تموت القلوب، تو اس کا دل نہیں مرے گا اس روز کہ جب
دل جو دل ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے. یہ جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، قیامت کا دن سخت ترین دن ہے قیامت کا. سب سے سخت ترین جو دن ہے روایت کے مطابق اور آیات الہی کے مطابق وہ قیامت کا دن ہے. فزع اکبر، یوم الفزع الاکبر. تو اس روز سختی عذاب کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، اس روز کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، سب پریشان، حشاش بشاش نہیں ہے، کوئی دل باغ نہیں ہے، زندہ نہیں. تو اس روز وہ جو بیٹھتا ہے نا مجلس میں آ کے، ایسی مجلس میں کہ جس میں احیاء امر اہل بیت ہوتا ہے، اس کا دل زندہ ہوگا، اس کا دل نہیں مرے گا. لم یمت قلبہ، اس کا قلب زندہ رہے گا، نہیں مرے گا. تو اب اس حدیث کو دیکھیں، اس لیے بھی قید لے کے آ رہے ہیں امام علیہ السلام کہ یحییٰ فیہ امرنا، کہ جس میں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے. تو اب اسے پتہ چل گیا نا کہ مجلسیں بہت ہیں، لیکن ایک مجلس وہ بھی ہے کہ جس میں احیاء امر اہل بیت ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجلس ایک سبب ہے احیاء امر اہل بیت کے لیے، ایک عامل ہے کہ جس کی وجہ سے احیاء ہوتا ہے اہل بیت کے امر کا. بہت اہم ہے یہ مجلس. لہٰذا جو لوگ مجلس پڑھتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں، خصوصاً مجلس پڑھنے والے، آپ لوگوں کا تو کام مجلس پڑھنا ہے، تو اس پر بڑی خاص توجہ ہونا چاہیے کہ احیاء امر اہل بیت بہت ضروری ہے. اس میں یہ عنصر غالب آنا چاہیے کہ اس سے احیاء ہونا چاہیے. ایسی مجلس ہونا چاہیے آپ کی اور ہماری بھی شرکت کے لحاظ سے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے لحاظ سے، اور اگر ہم شرکت کر رہے ہیں تو اس میں یہ خیال ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھا جائے کہ جس میں احیاء امر اہل بیت ہو رہا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا قول ہے، عیون اخبار رضا میں ہے روایت. اچھا دیکھیے، یہ بات تو مسلم ہے نا کہ یہ دین کی تبلیغ، دین کی تبلیغ کرنا اور پھیلانا یہ انبیاؤں کا کام ہے. اور اس کو جو لوگ انجام دے رہے ہیں وہ گویا کہ انبیاؤں کے وارث ہیں، انبیاؤں کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور دین کا پرچار کرے. لہٰذا یہ توفیق سلبی ہو جاتی ہے، اور یہ توفیق مل بھی جاتی ہے کسی اور کو. بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. بار بار یہ توجہ رہے اور دعا ہوتی رہے کہ ہمیں یہ توفیق ملتی رہے، سلب توفیق نہ ہو جائے. بہت اہم ہے. کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے، ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ توفیق سلب ہو جائے. انبیاؤں کا کام ہے. اب دیکھیے قرآن کی بھی آیت ہے نا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ کی آیت ہے 122 نا. سب کو کوچ کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة، کیوں نہیں تم میں سے کوئی ایک فرقہ، ایک گروہ، ہر قبیلے میں سے، ہر قوم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں کوچ کرتا ہے مراکز علمی کی طرف، کیوں نہیں جاتا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ کیا کریں؟ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کی فقہ حاصل کریں. ٹھیک ہے نا؟ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور جب وہ واپس پلٹیں تو اپنے قوم کو انذار کریں، ڈرائیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. گویا کہ ایک خدا کی طرف سے یعنی گزارش کی جا رہی ہے، یا ڈانٹا بھی جا رہا ہے. یہ فلولا، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کرنا چاہیے. تو اور جا کے یعنی یہ کام کریں جو انبیاؤں کا کام ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں، حذر کریں. یعنی جب آپ کسی قوم کو ڈرائیں تفقہ حاصل کرنے کے بعد، تو ان کو چاہیے کہ لوگ بات سنیں اور ڈریں، قبول کریں. اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، لیتفقہوا فی الدین کی قید ہے نا. اب جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو لوگ دین کو پھیلا رہے ہیں،
مجلس پڑھ رہے ہیں اس نیت سے، اس قصد سے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، تو ان کے لیے بھی ایک ذمہ داری پہلے یہ ہے کہ دین کو صحیح سے سمجھ لیں. لیتفقہوا فی الدین، مطالب جو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ مسلم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دین کچھ اور کہہ رہا ہے اور ارسال اور ابلاغ کچھ اور ہو رہا ہے، تو پھر تو مقصد حاصل نہیں ہوگا نا. پھر بجائے اس کے کہ کوئی اچھا اثر مترتب ہو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ برا اثر مترتب ہوگا. تو لہٰذا یہ اہم، جس طرح کام اہم ہے اسی طرح ذمہ داری بھی بہت اہم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، بہرحال میں نے جو آیت جس کے لیے اس کو سرنامہ کلام قرار دیا اس گفتگو کو، اس کو آگے بڑھایا جائے. جیسے آپ کے علم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو سب سے پہلے آیت کون سی نازل ہوئی تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، اس میں اقرأ کہا گیا ہے، 2 دفعہ اقرأ کا لفظ ہے نا، پڑھو پڑھو. تو یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی. اچھا، اس میں اختلاف ہے مفسرین میں کہ پہلا سورہ یا پہلی آیات کون سی تھی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ مدثر ہے نا، یا ایھا المدثر، ٹھیک، سورہ مدثر سورہ مزمل ہے نا، 29ویں پارے میں، ہاں 29ویں پارے میں ہے. ایک سورہ مزمل ہے اور ایک سورہ مدثر. نہیں، وہ اصل میں مدثر پڑھتے ہیں لیکن ہے مدثر، دال پہ بھی تشدید ہے اور سے پہ بھی تشدید ہے، مدثر. تو سورہ مدثر نازل بھی، چلیں سورہ مدثر، ٹھیک ہے، وہ نازل بھی ہے یا سورہ اقرا نازل ہے. تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ پہلے نازل ہوئی ہے. بہرحال اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں پورا، یعنی اس سورہ کی جو ابتدائی آیت ہے نا، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کو تقریباً 5 یا 6 امر کا حکم ہو رہا ہے، تو رسول کی تبلیغ شروع ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ جب آپ نے دین کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی نا، اس وقت نازل ہوا تھا یہ کہ آپ دین کے اعلانیہ تبلیغ کرو. 3 سال تک تو آپ مخفیانہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، یا اب حکم ہوا ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کرو. جب بعثت ہوئی آپ کی، تو اس میں یا اب یہ دیکھیے، البتہ ہمارے لحاظ سے ہم جو مجلس پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور یہ جو رسول کو جو حکم ہو رہا ہے علیہ السلام، یہ فرق ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی تبلیغ کرنا ہے نا. ان کو 23 سال کی زندگی ہے، بقیہ زندگی جو 40 سال کے بعد جو آپ کی رہ گئی ہے 23 سال، تو ان کو تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے. اب تمہیں تبلیغ کرو، ٹھیک ہے نا. اب تبلیغ جس طرح بھی رسول کا تبلیغ عملی بھی ہے اور زبانی بھی ہے، کلامی بھی ہے، صحیح، تبلیغ کرنا ہے رسول کو. تو یہ پورا ایک برنامہ دیا جا رہا ہے، گویا کہ ایک اس میں اعلان ہو رہا ہے، ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں گویا کہ کس طرح تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم تو مجلس پڑھتے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس کیا ہے، وہ یہ ممبر ہے، یا مثلا کتابیں لکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی تبلیغ ہوتی ہے. بہت سے اسباب ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ہماری جو بحث ہے، ہماری گفتگو ہے، وہ کس میں، مجلس میں ہے، ذاکرین میں ہے نا. تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ نقطہ اس سے ملتا ہے کہ ہمیں ہماری مجلس، ہماری ذاکری کس طرح ہونی چاہیے.
اس طرح اس میں رسول کو حکم جو دیا جا رہا ہے خدا متعال کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری تبلیغ کیسے ہونا چاہیے، تو ہمارے لیے بھی تو اشارہ ملتا ہے نا، ہمارے لیے بھی قرینہ ملتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہماری مجلس بھی کیسے ہونا چاہیے، ہماری تبلیغ بھی کیسے ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ یہ پیغام رسول کے لیے اور ان کی ساری زندگی کے لیے کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، مدثر کیسے؟ چادر اوڑھنے والے، کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں نا کمبلی والے۔ ہو سب سے پہلے کیا ہے؟ قم فانذر، قم کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چادر ہے نا، یا اے چادر اوڑھنے والے، ایک تو چادر ہے جو اس طرح اوڑھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ بھی ہے کہ وہ سو رہے تھے مثال کے طور پہ، اور اس کے بعد یہ حکم ہوا، وہ چادر تھی ان کے تن جسم مبارک پہ، تو حکم ہوا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، صحیح ہے نا۔ اب گویا کہ تبلیغ کا وقت آ گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چادر سے مراد چادر رسالت اور نبوت ہے۔ اے رسالت اور نبوت کی چادر اوڑھنے والے کیا ہے؟ قم، کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی قم کا مطلب کیا ہے؟ بس کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، پوری طاقت لگا دو، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ گویا کہ قم یعنی گویا کہ کھڑے رہو، ہے نا۔ البتہ اس سے کوئی یہ مطلب نہیں نکالنا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ مجلس کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے نا، کہا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تبلیغ ہے رسول کے لیے۔ البتہ کوئی کھڑے ہو کے مجلس پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہے بعض جگہ میں کھڑے ہو کے مجلسیں ہوتی ہیں، داخلی ہوتی ہیں، شاید انہوں نے یہیں سے نکالا ہو، قم سے، کھڑے ہو جاؤ، فانذر۔ لیکن کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی کیا مفسرین نے بعض نے، وہ کیا ہے؟ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، جم جاؤ، پوری طاقت استعمال کرو، پیچھے نہیں ہٹو۔ کیا ہے؟ فانذر، پہلا حکم آیا کہ انذر، یعنی کھڑے ہونے کے بعد کہ ڈراؤ ان کو، انذار کرو، فانذر۔ تو سب سے پہلا حکم ہوا ہے کھڑے ہونے کے بعد رسول کو کیا ہے؟ ڈرانا، ان کو ڈراؤ، انذر، الف نون زے را رے زے دال، سوری زال، انذر۔ انذر کا مطلب ہے ڈرانا۔ رسول کو کہتے ہیں نا بشیرا و نذیرا، اس میں بھی یہ مادہ ہے، نون زال رے۔ نذیر یعنی ڈرانے والا، بشیر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ گویا کہ اب اسرات کا وقت ختم ہو گیا ہے، بس سب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، انذار کرو۔ اب دیکھیے کچھ الفاظ جو ہے نا ملے جلنے میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ خافہ یا خافو، خوف کا کیا معنی ہے؟ اچھا، خشیہ کا کیا معنی ہے؟ خیشے نا، خیشین یا خشیت۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا معنی ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ، صرف اور صرف جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ کون ڈرتے ہیں؟ العلماء۔ کون ڈرتے ہیں؟ علماء، علم والے ڈرتے ہیں۔ وہاں بھی ترجمہ یہ کرتے ہیں ڈرنا، یہاں بھی آیا کہ ڈراؤ۔ اور خوف کے کیا معنی ہے؟ وہ بھی ہے ڈرانا، ڈرنا۔ فرق کیا ہوگا دونوں تینوں میں؟ ترجمہ سب کا بھی کرتے ہیں ڈرنا، یہاں بھی کہتے ہیں ڈراؤ، انذار کرو۔ بہرحال جو لغت میں نے دیکھا، کچھ لغت میں، بعض لغت بہرحال زیادہ تحقیق نہیں کی اس میں مزید تحقیق کی گنجائش، ان کو استعمال کیا جاتا ہے نا اس انذار کو، تو یہ کہ دھمکی دینا، یعنی ان کو ڈراؤ، انجام یعنی اطلاع دو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اس طرح خبردار کرنا جائے، آسان خبردار، یہ عذاب الہی کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو یا نافرمانی کر رہے ہو، اس کا عذاب علیم ہے نا۔ اس کے نتیجے سے آگاہی دینا، نتیجے کے بارے میں بیان کرنا، یہ ہے انذار۔ بھائی شرک کا نتیجہ کیا ہوگا؟
عذاب علیم ہے، جہنم ہے، شرک قابل جو ہے نا بخشدنی نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. شرک کے علاوہ سب کی بخشش ہو جائے گی ہے نا، لیکن شرک جو ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم. اچھا، خشیہ کا کیا معنی ہے؟ خوف کا کیا معنی ہے؟ خوف یعنی جو میں نے دیکھا ہے کہ کسی جان یا نقصان کے ضائع ہونے کا خطرہ. اب کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے نا، اس میں یہ تھا کہ اس کی عاقبت کے بارے میں اس کو ڈرانا کہ اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا انجام ہوگا. اور اس میں کیا ہے، اب کسی چیز کے ضائع ہونے کا، جان کا اور مال کا مثلا خطرہ ہو، اس کو کہتے ہیں خوف. جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ اخاف علیہ السقوط، مجھے اس کے گرنے کا ڈر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا چھت گر جائے یا وہ بچہ گر جائے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. بھائی سانپ سے ڈرتے ہیں نا، شیر سے ڈرتے ہیں، کوئی شیر آتا ہے، یہ خوف ہے. یہ خوف کس چیز کا ہے؟ جان کا خطرہ ہے. بہرحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، خشیت میں ایک چیز ہے کہ وہ بھی ہے ڈرنا، لیکن مثلا اس میں عزت اور احترام کی دخالت ہوتی ہے. خشیت میں خے شین یہ تے ہے نا. جیسے کہ یہی ہے، آپ آیت کو لے لیں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ ہی ڈرتے ہیں ہے نا. یعنی اللہ کس لحاظ سے ڈرتے ہیں؟ مثلا خدا سے، کیونکہ عزت اور احترام کی وجہ سے نا. خدا کی اس میں ان کے نگاہ میں عزت ہے، احترام ہے، یہ ہے خشیت. تو خشیت میں بھی ڈرنا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں اس میں عزت اور احترام کے ساتھ کسی چیز سے، کسی مقام سے ڈرے. مثلا کہ خدا ناراض نہ ہو جائے ہم سے، وہ عظیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، منعم ہے، سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہمارے پاس اسی کی وجہ سے. تو اس کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، وہ کہیں غضبناک نہ ہو جائے. یہ جو خوف ہے نا، یہ ہے خشیت ہو جائے. اس میں ہیبت اور اس کی عظمت کی دخالت ہے. اس خوف کے پیچھے گویا ہے عزت ہے، احترام ہے نا. تعظیم ہے خوف. بہرحال پہلا حکم کیا ہے رسول کو؟ کہ فانذر، ان کو کیا ہے؟ ڈراؤ. اچھا، اب یہ بحث ہے کہ پہلے ڈرانا چاہیے یا پہلے خوشخبری دینا چاہیے؟ پہلے خوشخبری دے دیں پھر ڈرائیں، یا پہلے ڈرائیں تاکہ دل تھوڑا سا نرم ہو کچھ، اس کے بعد بچہ اگر ضد کرے، کوئی بچہ غلط کام کرے، بچہ وہ کرے ضد کرے، تو پہلے اس کو خوشخبری دے دیں یا بعد میں ڈرائیں، یا پہلے ڈرائیں، اس کو دھمکی دیں. کیوں ان کو دھمکی کو دیں، کیوں ڈرائیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ خوشخبری سے ہی صحیح ہو جائے. اگر خوشخبری کے بعد بھی صحیح نہیں ہو رہا تو ڈرانے کا مرحلہ ہے، ضروری ہے. چلے ہو سکتا ہے، امکان تو خیر ہے. لیکن دیکھیے وہ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ انما تنذر الذین من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ہے نا سورہ یاسین. اس میں کیا ہے؟ انما تنذر، تم ڈراؤ گے. ٹھیک ہے، کس کو ڈراؤ گے؟ من اتبع ذکر وخشی الرحمن، جو ذکر کی اتباع کرے، ذکر کے پیچھے چلے. ذکر سے مراد ظاہراً وہی ہے قرآن حکیم ہے نا. ذکر یعنی یاد دلانے کا ایک سبب ہے ذکر. تو من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ، یعنی تم پہلے ڈراؤ گے اور تم اسی کو ڈرا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، تمہارا ڈرانا بھی ہر جگہ تم ڈراؤ گے، لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا، ہر ایک نہیں قبول کرے گا. من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، ڈرا اور ڈرانے کے بعد فبشرہ،
تو تم ان کو اس کو خوشخبری دے دو. یہ فا جو ہے نا، یہ فا ترتیب کے لیے آتا ہے. نحو میں ویسے فا ہے اور ایک واو عاطفہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاء زید و عمر، اور ایک دفعہ کہتا ہوں جاء زید فعمر، دونوں میں فرق ہے. زید آیا اور امر آیا، واو کا معنی یہ ہے زید آیا اور امر آیا. اچھا ایک ساتھ آئے ہیں یا پہلے زید آیا ہے بعد میں امر آیا ہے؟ بتائیے. نہیں، یہ جو واو ہے نا یہ اس پر دلالت نہیں کرتا، صرف واو دلالت کرتا ہے آئے ہیں. یہ زید بھی آیا امر بھی آیا، ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ امر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو، لیکن یہ صرف جمع کرنے کے لیے صرف بتایا کہ آئے، آنے میں یہ شریک ہیں. لیکن جب میں کہوں جاء امر فامر، جاء زید فامر، اب کیا معنی ہے؟ ہاں، قام زید فامر، پہلے زید یعنی کھڑا ہوا، اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ امر کھڑا ہو گیا. تو فا میں ترتیب ہے، ترتیب ہوتی ہے اور فاصلہ بھی نہیں ہوتا بغیر فاصلے کے. اب یہاں اس آیت میں کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اس کا بشارت دے دو، ہے نا، خوشخبری دو. بہرحال یہ کہتے ہیں علماء کہ ڈرانے کا ہوگا کہ اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوگا، ہے نا. ڈراؤ، کس سے ڈراؤ؟ مثلا موت سے ڈراؤ، عذاب قبر سے ڈراؤ، قیامت کے عذاب سے ڈراؤ، سکرات سے ڈراؤ، اس سے ڈراؤ. اور ڈرانے کے بعد ہے نا اس سے یہ ہوگا، ڈرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا دل نرم ہو جائے گا، وہ مائل ہوگا، کیا نام ہے، پھر عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد پھر فبشرہو، تم کیا کرو؟ اس کو خوشخبری دے دو. جی ہاں، وہ بھی تقوی کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو. جی نہیں، تقوی کا اصل میں ڈرنا تو یہ ہماری اردو کی یہ ناتوانائی ہے. یہ اردو ان الفاظ کا صحیح سے ترجمہ نہیں کر پا رہا ہے، خشیہ کا بھی ترجمہ نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خوف کا بھی، خافہ کا بھی، اور انذار کا بھی، اور تقوی کا بھی. حالانکہ ان میں فرق ہے. یعنی وہ جو ڈرتے ہیں، تقویٰ کے جو معنی ہیں ڈرنا، یعنی گویا اصل تقوی کا جو لفظ ہے وہ وقایا سے ہے، وقایتن، اس سے تقویٰ. اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہے واو، قاف، یا. اس سے فرق پڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، وقایا کہتے ہیں بچانا، ٹھیک ہے. اور تو متقی جو ہوتا ہے وہ بچاتا ہے. مثلا اب یہ بچانا کس سے بچانا ہے؟ اب مثلا خدا کے عذاب سے بچانا، خدا کے نافرمانی سے بچانا، اور خدا کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے اس کو یہ ہے ترجمہ، یعنی یہ ہونا چاہیے حقیقی ترجمہ. لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. وہی ہے کہ مثلا اللہ سے ڈرو کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اگر اس لیے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، فطرتاً بات کی ہے. اس میں کیا فطرت ہے؟ کس انسان کی فطرت ہے؟ اس کو ڈرا کے پھر اس کو کوئی بات بتائی جائے تو لگا فطرت سمجھتا ہے. وہ تو آپ نے فطرت اس کی اس حساب سے ڈر کا کانسیپٹ دیا جائے. ورنہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ مطلب نہیں ہے، ڈر وہ ڈر نہیں ہے. نہیں، وہ جو تقوی کا معنی کر رہے تھے، یہ جو آیت یہ کہہ رہی نہیں، وہی ہے کہ آپ پہلے ڈراؤ، رسول کو حکم نا ڈراؤ، انذار کرو، انذار کرو، اور انذار کے ساتھ اس کے بعد کیا ہے؟ خوشخبری دے دو، جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے نا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو انذار کر کے یہ فائدہ ہوگا، یہ فرق پڑے گا، دل تھوڑا سا نرم ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے تم اس کو ڈراؤ، انذار کرو. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی رہے، اچھا اب کیا ہوا، یعنی اس کو اگر ہم اصول کریں، آپ لکھیں اس کو پہلا اصل لکھیں، ٹھیک ہے. اگر بورڈ ہوتا تو میں لکھتا اصول، یعنی جو اصول آپ نے بنایا تھا نا، مجلس کا اصول یا خطابت کا اصول، ذاکری کا اصول، تو پہلا اصل کیا ہونا چاہیے؟ ڈرانا. وہ رسول کو یہی حکم ہو رہا ہے، فانذر.
اور تم سے آپ لے لیجیے کہ بھائی تیاری کر کے ڈالا نا. ہم لوگوں تو رسول کو کہا نا کہ کھڑے ہو جاؤ, ڈٹے رہو. تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ بس کھڑے ہو جاؤ اور تیاری کرو اور ڈراؤ سب سے پہلے. تو ہماری تقریر میں ایک عنصر تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے, ہماری مجلس اور تقریر کس پر مشتمل ہونا چاہیے؟ انذار پہ, ڈرانے پہ نا. لیکن یہ ڈرانا جو ہے نا, یہ بعض روایت کے مطابق ڈرانا ہی بالکل ایسا نہ ڈرایا جائے کہ انسان نا امید ہو جائے. اور اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے, ایک ہمارے پاس چیپٹر ہے, ایک باب ہے, باب الخوف والرجا, اصول کافی کا ایک باب ہے کہ خوف اور رجا وہ کیا ہے, دونوں ہونا چاہیے. اس کو اتنا نہ ڈرایا جائے کہ بالکل نا امید ہو جائے, لگے ہوئے ہیں اس کو عذاب قبر اور فشار قبر اور سکرات موت, موت کی سختی, موت کا بیان, یہ ایک حد تک ضروری ہے. وہ تو حکم ہو رہا ہے نا رسول کو, تو ہماری مجلس میں بھی ہونا چاہیے. لیکن پوری مجلس آپ کے گھنٹے وہ اسی میں نکل جائے, ڈرا کے مثلا, یا جو آپ کے عشرہ چل رہا ہے, فرض کریں کہ کوئی عشرہ پڑتا ہے تو 10 کی 10 مجلس مثلا 9 کی 9 مجلس جو ہے وہ کس پہ گزر گئی؟ ڈرانے پہ گزر گئی. تو لوگ تو خوف زدہ ہو جائیں گے, بھاگیں گے. ملک الموت نہ سمجھا میں یہاں کہ بھائی یہ تو ملک الموت آ گئی ہے بھائی, اب چلو نہیں, ڈرانا چاہیے. لیکن اس کے کیا ہے حد, اس کے ساتھ آپ کے امید بھی دلانا چاہیے. خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ قرآن میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب کی 45ویں اور 46ویں آیت ہے. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کے, گواہ بنا کے, اور مبشر بنا کے, بشارت دینے والا, وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کے, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا, اور وسراجا منیرا. سراج کیسے کہتے ہیں؟ چراغ کو, ہے نا. منیر روشن چراغ, جو نور دے رہا ہے, جو روشنی دے رہا ہے. تو وجود مقدس آپ کا نورانی, خود بھی نورانی ہے, چراغ ہے, چراغ خود بھی جلاتا ہے اور دوسرے کو روشنی بھی دیتا ہے. یہ منیر ہے. آپ کی ذات مقدس جو ہے وہ خود بھی روشن ہے اور دوسرے کو بھی روشن کری ہے, خود بھی نورانی ہے اور دوسرے کو نورانی کرنے والی ہے. تو اس میں مبشر بھی ہے اور کیا ہے, نذیر بھی ہے. فقط نذیر نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہے, بشارت بھی ہے. شاید ہماری اشارہ ہو کہ ہماری جو تبلیغ کا جو عنصر ہے وہ 2 چیزوں پر ہو, انذار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبشیر بھی ہو, بشارت بھی ہو, رجا بھی ہو, امید بھی دلانا ہو. ایک آیت, ہاں یعنی اس آیت کا مجھے ایڈریس نہیں ملا, لیکن بہرحال آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. بالکل واضح کہ اے نبی, نبئنی عبادی, میرے جو بندے ہیں نا عبادی, ان کو خبر دے دو. کیا خبر دو؟ کہ انی انا الغفور الرحیم, میں غفور الرحیم, میں مغفرت کرنے والا ہوں, میں ہر ایک کو بخش دیتا ہوں, بخش سکتا ہوں, ہے نا. غفور ہوں اور رحیم, رحم کرنے والا. کافروں پہ بھی رحم کرنے والا ہے اور خدا مومنوں پہ بھی رحم کرنے والا. رحمان کا مطلب یہی ہے نا, رحمان اور رحیم میں فرق پتہ ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرا جو عذاب ہے نا وہ بڑا دردناک عذاب ہے. تو دونوں کو بتا دیا, دونوں کی خبر دے دونوں, ایک کہ میں غفور رحیم, اور دوسرا میرا جو عذاب ہے وہ عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. تو یہ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 پیغام ہو گئے نا. ایک
غفور الرحیم بھی بتاؤ خدا کو، یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ خدا غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اور کیا ہے، ڈراؤ بھی اس کو کہ خدا کا جو عذاب ہے نا بڑا دردناک اور خطرناک عذاب ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا عذاب خطرناک نہیں ہے، عذاب علیم ہے۔ وہ یا ایک آیت ہے نا، وہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس میں کیا ہے کہ خدا نے اجازت دی ہے، یعنی لکھ دیا ہے گویا کہ استعاذن ربکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو کیا کروں گا، زیادہ کروں گا، دوں گا، مزید دوں گا، عطا کروں گا، زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفران کیا تو میرا عذاب کیا ہے، شدید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، کافی کی روایت ہے، جلد نمبر 1، جلد نمبر 271، کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، کہ مومن مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ خائف بھی ہو اور راجی بھی ہو، خوف کرنے والا ہو، ڈرنے والا ہو اور امید رکھنے والا ہو، راجی، راجین، رجا سے ہے نا، خوف، خائف خوف سے، راجی رجا سے ہے، یعنی جب تک مومن خائف نہیں ہوگا، خوف زدہ نہیں ہوگا، ڈرے گا نہیں اور امید ہی رکھے گا، اس وقت تک مومن مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن کے اندر 2 چیزیں ہوں گی۔ بعض روایت میں اس کا خلاصہ یہ، مفہوم یہ ہے کہ اگر مومن کے دل میں 2 نور ہیں، اگر ان کا وزن کیا جائے نا تو دونوں بالکل برابر رہیں گے، ایک نور جو ہے وہ خوف کا ہے، ایک نور کیا ہے، رجا اور امید کا ہے، دونوں کو اگر آپ وزن کریں گے تو یہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، بالکل دونوں برابر ہیں۔ اس کو خوف بھی رہے گا، کہ خوف کس بات کا ہوگا، مثلا کہ اگر میں ساری زندگی عمل کروں مثلا تو پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، خدا میرے لحاظ سے تو بڑا اچھا عمل کیا میں نے، لیکن پتہ نہیں وہ شرائط پوری ہیں یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، خوف زدہ رہے، ڈرے اور نا امید بھی نہ ہو کہ اگر میں ساری زندگی گناہ بھی کروں تو وہ خداوند متعال غفور الرحیم ہے کہ معاف کر سکتا ہے، بالکل دونوں برابر۔ یہ مومن یہی ہے کہ مومن کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے اور رجا بھی ہے، امید بھی ہے، اور امام یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جب تک مومن، یعنی مومن مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خائف نہ ہو، راجے نہ ہو، اور وہ خائف اور راجے نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ عمل کرے گا اس چیز کے مطابق جس سے ڈرتا ہے اور اس کے مطابق جس سے امید ہے۔ ڈرنا ہے کس کے، عذاب سے ڈرنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا میرے عمل کو قبول نہ کرے، مجھے عذاب ڈالے، جہنم میں بھیج دے، اور امید کس کی، مثلا بہشت کی، جنت کی، نعمات کی، قرب الہی کی، درجات کی۔ یہ دل میں خوف ہوگا اور رجا ہوگی تو پھر وہ عمل بھی ہوگا، اس کا فائدہ بڑا اثر ہے۔ تو ڈرایا جائے لیکن کیا ہے، بالکل پورا زور جو ہے وہ انذار پہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کو اگر آپ ملائیں تو انذار کے ساتھ گویا تبشیر بھی ہونا چاہیے، ہے نا، رجا آپ کہہ لیجیے یا تبشیر کہہ لیجیے۔ ایک دوسری روایت ہے، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے علیہ السلام، کہ الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہم من عذاب اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ ولم یترک القرآن رغبتا عنہ۔ بہرحال انہوں نے اصول کافی کا ایڈریس دیا ہے جہاں سے لیا ہے میں نے، لیکن میں نے دیکھا تو وہاں مجھے ملا نہیں اصول، لیکن یہ روایت پہلے بھی میں نے کہیں یعنی سنی ہے، پڑھی ہے، آپ نے شاید سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بتاؤں تمہیں،
کیا تمہیں خبر نہ دوں ایک فقیہ کے بارے میں؟ اور حقیقی فقیہ، یہاں فقیہ کا لفظ استعمال کیا ہے. فقیہ کا کیا معنی ہے؟ وہ آیت اللہ العظمیٰ فقیہ جو فقیہ ہوتا ہے نہیں. فقیہ یعنی وہی فقہ سے نکلا ہے نا، جو سمجھنے والا، دین کو سمجھنے والا ہے، جو دین کو سمجھنے والا فقیہ. وہ کیا اس کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اور حقیقی فقیہ، تو حقیقی دیندار سمجھے، دین کو سمجھنے والا، وہ ہے شخص کہ جو لوگوں کو نا امید نہ کر دے رحمت اللہ سے. لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو خدا کو رحمت، جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کریں. لم یقنط، قنوط سے ہیں، لوگ مایوس ہو گئے بس نہیں، گناہگار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ مایوس ہو جائیں کہ اب بس اب ہماری بخشش نہیں، اب گئے ہم. اس کا اثر کیا ہوگا؟ جب کسی کو امید نہیں ہوگی کہ میری بخشش ہے تو وہ تو کچھ عمل کرے گا نہیں، وہ عمل نہیں کرے گا، اچھا عمل نہیں کرے گا، مزید برا کرے گا. وہاں پہ جہنم میں تو جانا ہی ہے، اب ہماری بخشش تو ہے ہی نہیں، کرو بس اب آزاد ہیں، اب جو بھی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو اسی طرح گزار دیں. اس کا یہ سائڈ افیکٹ ہے اور یہ برا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ ہے فقیہ، وہ ہے حقیقی فقیہ، وہ ہے کہ جو لوگوں کو مایوس نہ کرے رحمت اللہ سے، خدا کی رحمت سے. وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور جو نہ ان کو عذاب الہی سے امان دے. جو تم کرنا ہے کرو، از عذاب سے امان میں محفوظ ہو. اس کی تقریر یا اس کی مجلس میں یا اس کا بیان جو ہے وہ بالکل عذاب الہی سے امان میں نہیں ہونا چاہیے، مکمل امان. صحیح نا؟ جو آزاد، یعنی تم آزاد ہو، اب تمہیں آزادی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، بس اب تمہیں جو چاہے کرنا ہے تم کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. من عذاب اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ، جو ان کو گناہ خدا کی معصیت میں معصیت کرنے کی اجازت نہ دے. مرخص، ترخیص، اجازت. بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بس اب آزادی مل گئی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے آپ کریں، ہم آزاد ہیں. یہ حقیقی فقیہ نہیں ہے. حقیقی فقیہ جو ہے وہ ڈرائے بھی اور امید بھی دلائے اور مکمل طور پہ مایوس نہ کرے اور مکمل طور پہ اس عذاب سے امان نہ دے، اجازت نہ دے معاصی کی. ولم یترک القرآن رغبۃ عنہ، اور نہ ہی قرآن کو ترک کرے اس سے منہ موڑتے ہوئے کہ بھائی اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے نا، قرآن سے بے نیاز ہو کے اس سے راغب ہو جائے، منہ موڑ لیں. قرآن سے کبھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھیں، قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی طرف راغب ہو جائے، ایسا نہ. قرآن ہے، بہت اہم عظیم کتاب ہے قرآن، یہ بہت بڑا منبع مصدر ہے قرآن کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں. قرآن چلتا رہے گا، اس کے ہر دور میں قرآن تازہ ہے، بالکل نیا ہے. اگرچہ کہ 1400 سال ہو گئے اس کو نازل ہوئے، لیکن آج بھی معجزہ ہے نا، آج بھی اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ ہے حقیقی فقیہ کون ہے کہ جو لوگوں کو مایوس نہ کرے. ٹھیک ہے، ڈرانا جو ہے وہ ایک یعنی اعتدال میں رہے انسان. جو فقیہ ہے، جو ذاکر ہے، جو مبلغ ہے، جو واعظ ہے، اس کی تقریر، اس کا بیان انذار پہ بھی ہونا چاہیے اور تبشیر بھی ہونا چاہیے، رجا پہ بھی ہونا چاہیے، اور دونوں اعتدال میں رہیں، ایک کو دوسرے پہ غالب نہ دیں. اب آپ کو سوچنا ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے مجلس میں کیسے کریں گے. آپ کو انذار بھی کرنا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ 2-3 اور بھی بیان ہیں اس میں، آیت پوری نہیں بھی ابھی، یعنی وہ جو پیغام ہے، وہ جو برنامہ ہے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تمام نہیں ہوا ہے. جیسے اب آدھا گھنٹے کی روایت عام طور پہ تو 35 منٹ کا بیان ہوتا ہے نا، اس مسائل کو ہٹا کے اور آپ کے جو خطبہ ہے اس کو نکال کے 30 منٹ 35 منٹ جو بھی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کا بیان جو ہے نا، کچھ حصہ جو ہے وہ
انذار پہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے بہرحال اس کی اس طرح آپ کا بیان جو ہے اس طرح ہونا چاہیے کہ امید ہو، انسان مایوس نہ ہو جائے. یا آپ تقریروں میں تقسیم کر لیں، مثال کے طور پہ آپ کو اشرا پڑھنا ہے کہیں، آپ لوگ کا اشرا ہوتا ہے، خمسہ ہوتا ہے یا ایک ہی مجلس ہوتی ہے؟ ہاں، مثلا اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس اس انذار پہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور دوسری مجلس تفسیر پہ ہو اس طرح. اور ابھی ایک چیز اور بھی آ رہی ہے، بیان ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ہے ٹائم ہے نا، ابھی 3:30 تک ہے نا، صحیح ہو. اس میں جو یہ جو بیان آ رہا ہے نا یہ بہت اہم ہے. یہ بہرحال ویسے تو سبھی بیان اہم ہے، انذار، لیکن اس کے بعد آیت کیا کر رہی ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. پہلے آیا قُمْ فَأَنذِرْ، اور اس کے بعد آیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو. تکبیر، کبرا یکبر تکبیر. تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا کو بڑا، یعنی تکبیر کہنا نا جس طرح، یعنی تکبیر کا معنی کیا ہے؟ خدا کو بڑا سمجھنا. تکبیر کا اللہ اکبر کا معنی کیا کرتے ہیں؟ توضیح المسائل میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ نہیں، توضیح میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے گا، آپ لوگ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. مثلا خدا بزرگ ہے کہ اس کی توصیف بیان کی جائے، ہم اس سے بڑھ کر ہے، ہم اس کی کیا توصیف بیان کریں گے؟ ہماری کوئی بساط نہیں ہے، کوئی وہ بزرگ ہے. اب رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اپنے رب کو بڑا سمجھو. البتہ رسول تو سمجھتے ہیں اپنے رب کو بڑا، لیکن بہت اہم ہے یہ لوگوں کے اندر تم تبلیغ کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہی رب کو بڑا سمجھو، بڑا اظہار کرو. لیکن یہ پہلے آیا نا ربک فکبر، اصل میں یہ فکبر ربک یعنی اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، بڑی اس کی بڑائی کرو. لیکن ربک پہلے لے کے آئے، یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ربک فکبر، جیسے آپ کو ایک اشارہ دے دوں، نہیں ہم وہ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، مناصر، آسان. مناصر، یہ مناصر کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ اس کو مقدم کر دیا، پہلے لے کے آ گئے. ایاک نعبد معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نا نعبد کا، تو مطلب یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. لیکن جب ہم نے کہا کہ ایاک نعبد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے، یہ تو تجھ ہی سے اور تیری ہی، یہ تیری ہی اور تجھ ہی سے کا جو معنی کیسے پیدا ہوا ہے؟ اس کو مقدم، مفعول کو پہلے لے کے آ گئے ہیں. یہ عربی کلام کے لطائف ہے، یہ فرق پڑتا ہے. حالانکہ بعد میں آنا چاہیے، مفعول بعد میں، پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل، مفعول کی ترتیب بعد میں ہے، لیکن مفعول کو پہلے لے کے آ گئے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کرنے والے ہم ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اور یہاں بھی آیا ربک فکبر، اب معنی کیا ہوگا؟ ایاک نعبد کا معنی کیا ہے؟ اور ربک فکبر نہیں، وہ تو رب کا معنی ہے، فکبر بھی ہے نا. نہیں پھر سے ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ اور رب کا فکبر، ٹھیک ہے، سمجھنا تو ضروری ہے. یعنی تم اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، رب ہی کی، اپنے ہی رب کی، اور کسی کے نہیں. رب کا فکبر انحصار ہے، یعنی تکبیر کس کی؟ بڑائی کس کی؟ اپنے رب کی، اپنے رب کی. صرف تمہارا رب قابل ہے کہ اس کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اس کو بڑا سمجھا جائے، اس کو بیان کیا جائے. اب یہ انحصار ہوا کہ نہیں ہو گیا؟ اس طرح اس عبادت میں انحصار ہو رہا تھا، پہلے لا کے مقدم کر کے، اسی طرح یہاں بھی انحصار ہو رہا ہے. یعنی دیکھیں یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ. جتنے بھی ہم
جو معاشرے میں جو گناہ ہے، فسق و فجور ہے، یا اس زمانے میں جو شرک تھا، وہ شرک یہ تھا کہ خدا کو وہ لوگ بت کے برابر لے کے آ گئے تھے. اعوذ باللہ من ذالک. وہ خدا کہاں اور بت کہاں؟ یعنی خدا بہت ہی نیچے پائن تھا، بہت نیچے. تو حکم دیا جا رہا ہے رسول کو خدا کی طرف سے، اپنے رب کو بڑا کرو. ربک فکبر، اس کو بڑا کرو، اس کو بڑا کرو. یعنی جب رب کی بڑائی ہوگی، جب رب کی تبکیر ہوگی، اس کی تکبیر ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، اس کو بڑا سمجھا جائے گا، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، شرک ختم ہو جائے گا. خدا بڑا ہے، یہ بت کیا ہے؟ اسی طرح آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو گناہ کیوں ہیں، یہ گناہ کی جو ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ذہنوں میں خدا بڑا نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں عظمت خدا ہے، کبریائی ہے اس کے دل میں. خدا نعوذ باللہ ہم نے خدا کو بہت نیچے کر دیا، بہت نیچے رکھا. جی 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 ہاں جی، ہاں پوری بات ہے. تو سب صرف اسی کے لیے ہے کبریائی. بالکل. عزت تو مومنین کے لیے بھی ہے نا، ان للہ عزت اس کی طرف، اصل عزت تو ساری عزت اسی کے لیے. وہ برحال ذہن سے آیت نکل گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، سارے کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن مومنین کے لیے بھی ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی طرف سے عزت پہنچتی ہے. لیکن کبریائی جو ہے نا وہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں. اور یہی ہے کہ جو تکبر کرتا ہے فوراً نیچے گرتا ہے، فوراً. یہ دنیا میں اس کا عذاب آتا ہے، اس کا فوراً اثر ہوتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے. اور جو متواضع ہوتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، وہ خدا اس کو بلند کرتا ہے. دیکھیں آپ یہاں جو تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ہاں کسی چیز کو ایڈورٹائز کتنا پھیلاتے ہیں، کتنی تشہیر کرتے ہیں نا، تشہیر کرتے ہیں کسی کی شہرت کے لیے یا مجلس کے لیے، تاکہ لوگ آئیں، جمع ہوں یا اس کے بارے میں. تو یہ تشہیر ہے گویا کہ اپنے رب کو بڑا کرو، لوگوں کے سامنے اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اس کی بلندی کو ظاہر کرو، اس کو بلند ثابت کرو کہ خدا ساری کچھ تو خدائی کی طرف سے، یہ نعمتیں ہیں، کمالات ہیں، سب کچھ خدا متعال کی طرف سے. خدا ہمارے معاشرے میں مثلا، یا اس زمانے میں بھی اور آج بھی، اس زمانے میں خصوصاً کہ جہاں بت پرستی ہوتی تھی، وہ خدا کے سامنے بت کو لے کے آتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے. اس کو اچھا کبریائی کا اثر بھی کیا ہوگا دیکھتے ہو ہے نا. دوسرا یہ کہ آپ ہر بندہ جس کے بھی دل میں خدا کی کبریائی ہوگی، خدا کی عظمت ہوگی، وہ خدا کو بڑا سمجھتا ہوگا عملاً. ایسے تو زبان سے بولتا ہے ہاں خدا بڑا ہے سب سے، لیکن جو عملاً بڑا کرے گا وہ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا، جھکے گا. اس کبریائی کا انجام ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ اثر خوب اچھا اثر ہے اس کا کہ جب کبریائی ہوگی تو پھر اس کی اطاعت بھی ہوگی، سب سر خم جھک جائیں گے اس کے سامنے. اب انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرار سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد قرار شروع، تسبیح، آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، پھر سر اٹھایا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سجدے میں گئے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے اللہ اکبر تکبیر میں بتائیے؟ نماز میں کتنی تکبیرات ہیں، مستحبات جو ہے نا، ہر ایک جز کے بعد جو ہے نا، یا اس کے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر ہے. ہر چیز میں خدا کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے رکوع کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اور تشہد ہے، سلام، سب کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر ہے. یعنی گویا کہ انسان کے دل میں ہر عمل سے پہلے خدا کی کبریائی ہونی چاہیے، خدا کی عظمت ہونا چاہیے. بہت اہم پیغام دیا خدا متعال نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو. میرے خیال سے اتنا آج کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو تقریر کرنی ہے، تو آپ کی تقریر کیسی ہونا چاہیے؟ اصول، پہلا اصل کیا ہونا چاہیے؟
مثلا تھوڑا انتظار ہونا چاہیے نا. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کیسے انتظار کرنا ہے. یہ آپ کو جج کرنا پڑے گا مثلا کہ اس معاشرے میں جہاں آپ کی مجلس ہو رہی ہے, جہاں آپ کی تقریر ہو رہی ہے, یہاں آپ کا بیان ہے یا درس ہے, جو بھی ہے اس میں مثلا کس چیز کی کمی ہے, کیا لوگوں کس کو یعنی قرآن کو اہمیت نہیں دیتے, یا آپ کے قیامت سے وہ ہیں غافل ہیں, خدا متعال سے غافل ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کے کرنا پڑے گا. خلاصہ یہ اصول ہمیں مل رہا ہے کہ کچھ ہمارا انتظار ہونا چاہیے, اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے مثال کے طور پر تبشیر و رجا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ملا دیے تبشیر کو, بشارت یعنی خوشخبری, امید دلانا, اس کو بالکل مایوس نہ کرنا, نا امید. اور تیسرا جو عنصر ہے وہ کیا ہے, خدا متعال کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرنا. اب آپ اس میں کیا میٹر ہو سکتا ہے؟ تو خدا کی نعمتیں ہیں. خدا کی سب سے پہلے تو خدا نے جو خلق کیا, ہمیں پیدا کیا ہے, یہ کیا اس کی نعمت نہیں ہے؟ تو ہم تو بالکل معدوم تھے, اب تو اس قابل ہی نہیں تھے, قابل ذکر ہی نہیں تھے, معدوم رہتے. کون یاد کرتا, کون ذکر کرتا ہمارا؟ لیکن اس نے ہمیں قابل سمجھا, وجود بخشا. اس کے بعد اس کی نعمتیں, کتنی نعمتیں, یہ نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے. اس سے کیا ہے, خدا کی عظمت ظاہر ہوگی, اس کی بڑائی ظاہر ہوگی. آئمہ کی سیرت ہے, آئمہ کی عبادت ہے, آئمہ کی جو دعائیں ہیں, اس میں آپ دیکھیں خدا کی کیا کبریائی بیان کی جاتی ہے. سب سے پہلے خدا کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, ان کی دعائیں دیکھیں آپ, سجادہ صحیفہ سجادیہ ہے, اور امیر المومنین کی دعائیں ہیں, صحیفہ علویہ ہیں, اور مناجات وغیرہ. اس میں سے کوئی ٹکڑا وغیرہ نکالا آپ نے, ہے نا, تو اس میں سے دیکھیں اس میں کہ جو خدا کی عظمت کو ظاہر کریں. امام حسین کی جو دعا ہے علیہ السلام, وہ دعا جو عرفے میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کتنی خدا کی عظمت کو بیان کیا ہے, جسم کے بارے میں بیان کیا ہے, نعمتوں کے بارے میں بیان کیا ہے. وہ آپ کی نظر میں ہوگی. دعائیں بہت بڑا ایک علمی مواد ہے, بلکہ معرف کا مواد ہے یہ. اس سے ہمیں خدا کی معرفت ہوتی ہے, اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہوتی ہے. ان کا مطالعہ کیا جائے, ان کو دیکھا جائے, اس میں سے کوئی پوائنٹ, کوئی نقطہ اس میں سے نکالا جائے. ٹھیک جی, آپ فرمائیے کیا وہ جی جی تو کیا پایا, یہ دعا میں ہے, اس میں عرفہ میں. جی, اور دعا کمیل بھی بہت سے ایسے جملے ملیں گے. کب من قبیح سترتا, تو نے کتنے ہم قبیح کام کو چھپا دیا, اور جو میں قابل ذکر نہیں تھا, جو ثنا, جو تعریفیں میں میری نہیں تھی. کب من ثناء لست اہلا لہ نشرتا, یعنی تو نے اتنی تعریفیں کہ جو میں نے انجام, میں قابل نہیں تھا اس کا, تو نے نشرتا, تو نے نشر کر دیا. یہ ساری کی ساری یہ خدائی کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے, خدا کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے. واقعی جب لوگوں کے دل میں خدا کی عظمت ہوگی تو اس کی اطاعت کی طرف آئیں گے, جھکیں گے خوشی سے, اور معرفت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کریں گے. وہ ڈرانا اس کا دیکھیے پہلا سبب بنے گا, جب ڈرایا نا تھوڑا سا دل نرم ہوگا. یہ غافل ہے نا مکمل. دیکھیے وہ معاشرہ کیسا تھا, آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پہلے ڈرانا چاہیے, تبشیر ہونا چاہیے. وہ معاشرے کو دیکھیے آپ, وہ بت پرستی کا معاشرہ بالکل. وہ کون سے گناہ تھے کہ جو نہیں ہوتے تھے اس معاشرے میں, گناہ گار معاشرہ, گمار معاشرہ, کیسا معاشرہ تھا. اس معاشرے میں وہ خوشخبری دیں گے ہم جنت کی پہلے مثلاً, کون مانے گا؟ ان کو پہلے ڈرانا ہے, ڈرا کے دھمکا کے. مجرم کو بھی نا پہلے سزا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا نرم بھی کرتے ہیں کہ تاکہ اس کا تھوڑا سا جب اچھا ہو جاتا ہے نا اس کو آزاد بھی کر دیتے ہیں. تمہیں نمبر تمہارے بڑھ گئے ہیں مثلا, تو انذار پہلے ہے. اس انذار کا یہ ہوگا کہ اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوگا, تھوڑا سا متوجہ ہوگا, آئے گا خدا کی طرف. اور پھر اس کے بعد پھر تبشیر ہے, اور پھر خدا کی عظمت. یہ خدا کی عظمت جو ہے نا بہت ہے. اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی, چینج ہو سکتی ہے. بہرحال کچھ وقت ہے ہمارے پاس اور بھی. دیکھیے یہ بات تو ہے نا کہ ہم نے پہلے کہا تھا
کہ احیاء امر اہل بیت ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ کس طرح احیاء امر اہل بیت ہوگا. ایک روایت ہے، وہ چلیں روایت میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن علامہ مجلسی نے ذیل میں اسی بہار الانوار کے اس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 جو ہمارے پاس ہے، وہ جو 110 والی جلد ہے، تو اس میں یہ جو من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا میں فرمایا کہ ایسی مجلس کے جس میں احیاء امر اہل بیت ہو. تو فرماتے ہیں کہ احیاء کیسے ہوگا. احیاء بذکر فضائلہم و نشر اخبارہم و حفظ آثارہم. 3 چیزوں سے انہوں نے کہا کہ ان کے جو فضائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے، بذکر فضائلہم، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل. اور دوسری چیز کیا ہے کہ نشر اخبار، ان کی جو اخباریں ہیں، احادیث ہیں، خبریں ہیں، ان کو نشر کر کے احیاء ہے. اسے اہل بیت علیہ السلام کا عمر زندہ ہوا، ان کی خبروں کو نشر کر کے، پھیلا کے، بیان کر کے. اور وہ حفظ آثار، ان سے جو آیا ہے ہمارے پاس ان کی حفاظت کر کے، ان کو حفظ کیا جائے، ذہنوں میں رکھا جائے اور منتقل کیا جائے. یہ حفظ آثار کیسے ہوں گے؟ ان کے آثار محفوظ رہیں. ایک تو کتابوں میں، اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں ان کے آثار کی کو محفوظ رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی حفظ کیا جائے. تو اب اصول مجلس میں سے کیا کیا ہو گیا؟ انذار پہلی چیز، اس کے بعد تفصیل، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کی بڑائی، کبریائی. اور یہ بھی آپ اس کے ساتھ لکھ لیں احیاء امر اہل بیت، کیونکہ آپ کے مجلس میں ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں آپ کی جو اگر آپ کی ہیں مجلس میں، تو میں خاص وہ مجلس قابل قبول ہوگی انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں، اور اس کا اثر بھی ہوگا. کیونکہ 3 چیز جو ہے وہ تو خدا متعال کی طرف سے تھا، اور یہ احادیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجلس، جو ذکر، یہ تذکر، یہ جو سٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، یہ اس میں احیاء امر اہل بیت ہونا چاہیے. اور احیاء کیسے ہوگا؟ ان کے فضائل کو ذکر کیا جائے، ان کے مناقب کو ذکر کیا جائے، اور ان کے جو آثار ہیں، اخبار ہیں، احکام ہیں. احکام بھی آئیں گے، ان کے احکام ہیں، کسی کے احکام اور کسی کے نہیں ہیں، خدا متعال کے ہیں، ائمہ کے ہیں احکام ہیں، ان کو بھی بیان کیا جائے. تو آپ بتائیے مجلس کیسے ہونا چاہیے، اس میں کیا ہوگا؟ اب یہ جو پوائنٹ آ گیا آپ کو کہ فضائل بھی ہونا چاہیے، انذار بھی ہو، ڈرانا بھی ہو، خدا کی کبریائی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فضائل اہل بیت بھی ہو.